یہ کوئی عام نشست نہیں تھی، یہ کسی ٹی وی شو کا شوریدہ مناظرہ نہیں تھا، نہ ہی سوشل میڈیا کی وہ چیخ و پکار جس میں ہر شخص جیتنے کے لیے بولتا ہے اور سمجھنے کے لیے سنتا ہی نہیں۔ یہ ایک خاموش مگر گہری فکری جنگ تھی۔ ایک طرف وہ شخص تھا جس نے پوری زندگی اسکرین کے لیے کہانیاں لکھی، جذبات کو مکالموں میں ڈھالا، انسان کو ہیرو اور ویلن میں تقسیم کیا اور تالیاں سمیٹیں۔ اور دوسری طرف وہ شخص تھا جس کی زندگی کا محور ایک سچ تھا کہ یہ کائنات کسی حادثے کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک ارادے کا ظہور ہے۔ یہ مکالمہ اصل میں مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر کے درمیان نہیں تھا، یہ مکالمہ تھا ظاہر پرست عقل اور غور کرنے والی عقل کے درمیان۔ میں نہیں مانتا اور میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ درمیان اسکرین کی حقیقت اور کائنات کی حقیقت کے درمیان مسئلہ خدا کا نہیں، مسئلہ انسان کا ہے۔ یہ بات بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں کہ دنیا میں خدا کا انکار دراصل خدا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسان کا مسئلہ ہے۔ خدا کی وجود پر سوال کرنے والا انسان عموماً یہ نہیں کہتا کہ میں نے تمام ممکنہ دلائل کا غیر جانبداری سے مطالعہ کیا اور پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ خدا نہیں ہے۔ دراصل وہ کہتا ہے کہ میں خدا کو ماننے کے نتائج قبول نہیں کرنا چاہتا۔ یہ فرق بہت بنیادی ہے۔ جاوید اختر جیسے لوگ خدا کو اس لیے نہیں رد کرتے کہ کائنات میں نظم نہیں، وہ خدا کو اس لیے رد کرتے ہیں کہ اگر خدا مان لیا جائے تو انسان خود مختار نہیں رہتا، اخلاقیات محض ذاتی رائے نہیں رہتی، زندگی محض کہانی نہیں رہتی، امتحان بن جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ یہ بات نفسیات کا مسلمہ اصول ہے کہ جب کوئی شخص مشہور ہو جاتا ہے تو لوگ اس کی بات کو بغیر پرکھے ماننے لگتے ہیں۔ جاوید اختر کی اصل طاقت اس کے دلائل نہیں ہے، اس کی اصل طاقت اس کا اورا ہے۔ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ درست ہے بھی یا نہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا آدمی ہے، غلط کیسے ہو سکتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر مذہبی لوگ شکست کھا جاتے ہیں، یا تو وہ مروب ہو جاتے ہیں یا پھر مشتعل ہو جاتے ہیں۔ مفتی شمائل ندوی نے دونوں غلطیوں سے خود کو بچایا۔ انہوں نے جاوید اختر کو نہ بڑا سمجھا، نہ چھوٹا، نہ دشمن، بلکہ صرف ایک انسان سمجھا، ایک ایسا انسان جو سوال کر رہا ہے مگر صحیح جگہ نہیں۔ یہی توحید کی اصل طاقت ہے۔ توحید انسان کو انسان کے برابر کھڑا کر دیتی ہے۔ جاوید اختر کی گفتگو کا خلاصہ ایک جملے میں یہ تھا کہ میں خدا کو نہیں مانتا کیونکہ مجھے وہ نظر نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ جملہ بظاہر بڑا معقول لگتا ہے مگر در حقیقت یہ علمی خودکشی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جملہ یہ مان لیتا ہے کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے وہی حقیقت ہے۔ یہ دعویٰ سائنس بھی نہیں کرتی۔ سائنس تو کہتی ہے کہ جو کچھ ہمیں معلوم ہے وہ کل بدل بھی سکتا ہے۔ تو پھر ایک انسان کس بنیاد پر یہ کہہ دیتا ہے کہ جو کچھ مجھے معلوم نہیں وہ ہے ہی نہیں؟ یہ وہی منطق ہے جسے کوئی کہے کہ میں نے ہوا نہیں دیکھی اس لیے ہوا نہیں ہے، میں نے کشش ثقل نہیں دیکھی اس لیے وہ نہیں ہے، میں نے شعور کو ہاتھ سے نہیں چھوا اس لیے وہ نہیں ہے۔ مفتی شمائل نے یہ نکتہ نہایت سادگی سے واضح کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خدا ہے مان لو، انہوں نے پوچھا آپ کے نہ جاننے سے حقیقت ختم کیوں ہو جائے؟ یہ سوال جاوید اختر کے پورے فکری قلعے میں دراڑ ڈال دیتا ہے۔ لا علمی کا فلسفہ اور جدید الحاد کی بنیادی ثبوت کی کمی نہیں بلکہ عاجزی کی کمی ہے۔ یہ ماننے سے انکار کہ ہو سکتا ہے حقیقت میرے فہم سے بڑی ہو۔ ایک مومن یہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ نہیں جانتا اس لیے میں سوال بھی کرتا ہوں اور مانتا بھی ہوں۔ ایک ملحد کہتا ہے کہ میں سب کچھ نہیں جانتا اس لیے میں انکار کرتا ہوں۔ یہ رویہ علمی نہیں نفسیاتی ہے، یہ دراصل انا کا مسئلہ ہے، اور یہی انا سب سے بڑی رکاوٹ ہے خدا تک پہنچنے میں۔ یہاں سے ایک اہم سوال کی طرف آتے ہیں، کیا یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی؟ جاوید اختر اور اس جیسے لوگ عموماً کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ نیچرل پروسیس ہے۔ یہ جملہ سننے میں بڑا سائنسی لگتا ہے مگر یہ جواب نہیں، فرار ہے، کیونکہ اصل سوال یہ ہے کہ یہ نیچرل پروسیس آیا کہاں سے؟ اگر آپ کہیں بارش نیچرل ہے تو سوال ہوگا کہ بادل کہاں سے آئے، پانی کے قوانین کہاں سے آئے؟ اگر آپ کہیں کہ زندگی ارتقاء سے آئی تو سوال ہوگا زندگی شروع کہاں سے ہوئی؟ اور یہ سلسلہ یا تو کسی پہلی وجہ پر جا کر رکتا ہے یا لامتناہی پیچھے جاتا ہے جو عقلاً ناممکن ہے۔ یہاں عقل خود کہتی ہے کسی نہ کسی مقام پر ایسا سبب ماننا پڑے گا جو خود سب کا محتاج نہ ہو، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ یہاں مفتی شمائل کی اصل کامیابی۔ مفتی شمائل نے خدا کو جذباتی نعروں سے نہیں، مذہبی دھمکیوں سے نہیں بلکہ عقل کے دروازے سے پیش کیا۔
انہوں نے یہ ثابت کیا کہ خدا کو ماننا اندھا عقیدہ نہیں بلکہ خدا کا انکار اندھا پن ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر جاوید اختر کے پاس کوئی سنجیدہ جواب نہیں تھا، صرف طنز تھا، اور طنز دلیل نہیں ہوتا۔ انسان کے اندر چھپا ہوا خدا کا ثبوت، اخلاقیات کا وہ سوال جس سے الحاد بھاگتا ہے جب انکار تھک جاتا ہے اور دل مان لیتا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ خدا کو ماننے والے اکثر خاموشی سے مانتے ہیں اور خدا کا انکار کرنے والے شور مچاتے ہیں۔ الحاد چیختا ہے، ایمان آہستہ بولتا ہے۔ لیکن تاریخ کا المیہ یہ ہے کہ الحاد کی چیخ آخرکار خاموشی میں بدل جاتی ہے، اور اسی خاموشی میں انسان پہلی بار اپنے دل کی سنتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے خدا کو رد کیا اور پھر خود ہار گئے۔ یہ بات جاوید اختر جیسے لوگوں کو شاید ناگوار گزرے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ الحاد کوئی آخری منزل نہیں، یہ اکثر ایک عبوری کیفیت ہوتی ہے۔ ایسی کیفیت جس میں انسان بہت سوال کرتا ہے، بہت لکھتا ہے، بہت بولتا ہے، لیکن اندر سے بالکل بے چین رہتا ہے۔ اینتھونی فلو کا شمار دنیا کے سب سے بڑے ملحد اور فلسفیوں میں ہوتا ہے۔ اس نے پوری زندگی خدا کے خلاف لکھا، مذہب کو انسانی نفسیات کا فریب کہا، ایمان کو کمزور ذہنوں کی پناہگاہ قرار دیا، مگر زندگی کے آخری حصے میں اس نے وہ جملہ کہا جس نے الحاد کی بنیاد ہلا دی: میں اب ایک خالق کے وجود کو ماننے پر مجبور ہوں۔ نہ کسی مولوی نے اسے ڈرایا، نہ کسی مذہبی ہجوم نے دباؤ ڈالا، اسے سائنس نے توڑا، کائنات کی پیچیدگیوں نے توڑا، زندگی کے کوڈ نے توڑا۔ وہ کہتا ہے، میں نے جتنا زیادہ کائنات کو سمجھا اتنا ہی خدا کا انکار ناممکن ہوتا گیا۔ یہ میرے لیے ہار تھی، مگر وقار کے ساتھ ہار۔ سی ایس لیوس ایک وقت میں خدا کا شدید منکر تھا۔ وہ کہتا تھا، خدا ایک خیالی سہارا ہے جو کمزور انسانوں نے ایجاد کیا، مگر پھر وہ لمحہ آیا جب اس نے اعتراف کیا کہ میں نے خدا کو اس لیے رد کیا تھا کہ میں جواب دہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ یہ جملہ بہت خطرناک ہے کیونکہ یہ سچ ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں خدا کو دلیل سے نہیں بلکہ انا سے رد کر رہا تھا، اور ایک دن اس کی انا ٹوٹ گئی۔ وہ کہتا ہے، میں سب سے زیادہ ہچکچاہٹ کے ساتھ مگر مکمل سچائی کے ساتھ خدا کو ماننے پر مجبور ہو گیا۔ یہ ایمان نہیں تھا، یہ شکست تھی، مگر وہ شکست جس میں انسان بچ جاتا ہے۔ فرانسیس کولنز دنیا کے عظیم سائنسدانوں میں سے ایک تھا۔ ڈی این اے جیسے معجزے کو کھولنے والا خدا کا منکر تھا۔ وہ کہتا تھا، میں صرف وہی مانوں گا جو تجربہ گاہ میں نظر آئے۔ مگر پھر ایک دن اس نے انسان کے اندر موجود اخلاقی قانون پر غور کیا۔ اگر ہم محض کیمیکل ہیں تو ضمیر کیوں بولتا ہے؟ اس سوال کا سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے، اسی دن سے مجھے احساس ہوا کہ سائنس خدا کی دشمن نہیں بلکہ اس کی زبان ہے۔ یہ سب لوگ کیوں مان گئے؟ کیونکہ انکار انسان کو توڑ دیتا ہے۔ یہ سب لوگ کسی ایک دلیل سے نہیں مانے، یہ تھک گئے تھے، سوال کرتے کرتے، انکار کرتے کرتے، خدا کو خدا بنا کر جیتے جیتے۔ انسان آخرکار ہار جاتا ہے کیونکہ عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے، انکار کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے، اور وہ قیمت اندر کی ویرانی ہے۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ جاوید اختر خدا کو مانتا ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے، کیا جاوید اختر کبھی رک کر خود سے سچ پوچھے گا؟ کیونکہ ہر وہ شخص جو خدا کو طنز میں اڑاتا ہے اصل میں اپنے ہی سوالوں سے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور تاریخ کہتی ہے کہ جو لوگ نہیں بھاگتے وہ آخرکار جھک جاتے ہیں۔ خدا کو ماننے والے اکثر کسی ایک سٹیج پر اعلان نہیں کرتے، بس وہ ایک دن کم بولتے ہیں، زیادہ سوچتے ہیں اور خاموشی سے کہتے ہیں، میں غلط تھا، اور یہ جملہ کسی بھی فلسفے سے بڑا ہوتا ہے۔